خوشامد زندگی نہ کرو، اللہ اس کے رسول سے مانگو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ اتنا عطا فرماتا ہے دوسروں سے مانگنے کی حاجت نہیں رہتی ہے، اتنا عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو ساتھیو، زندگی اکبر کی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں مگر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ قربان جاؤ فاروق یاروں کو، اللہ نے ایسا قوم خدا کا فرمایا ہے، عذاب پر کی آیتیں سن کر فاروق اعظم کے ہوش ہو جاتے ہیں۔ قربان جاؤ عثمان غنی قرآن پڑھ رہے ہیں، شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ نے جام شہادت نوش کی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ کا ذکر کسی حال میں نہیں چھوڑا۔ اب آئیے ذرا آخر میں، کیونکہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں جن کا نام حیدر کرار ہے۔ مولا علی کے نام سے تمہیں خبر ہو؟ مولا علی کا تو نام بھی اتنی برکت والا ہے، ان کا جو نعرہ لگتا ہے نعرہ ہے، خود بخود سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ اب آپ روک سکتے ہیں فرق کو؟ نہیں روک سکتے، آپ نہیں روک سکتے، کیونکہ اگر آپ سے کوئی کہتا نہیں ہے، اگر آپ جن جلسے میں بھی چلے جاؤ سارے نعرے لگتے ہیں، مگر جب نعرہ حیدری لگتا ہے لوگوں کے سینے بسا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مولا کے چاہنے والوں کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو ساتھیو، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ مولا علی کے لیے تو میرے آقا کریم نے فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مولا کائنات قرآن پڑھتے ہیں، آپ جناب علی اپنی سواری پر سوار ہو رہے ہیں، ایک رکعت سے پیر دوسری رکعت میں گیا، الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، ناز تک ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر قرآن پڑھا ہے۔ ایک رکعت سے پیر دوسری رکعت میں گیا، قرآن مکمل ہو گیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی۔ دنیا میں زبور، توریت، انجیل اور قرآن، یہ چار مکمل کتابیں باقی صحیفوں کی صورت میں اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی۔ تو زبور پڑھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں اپنے غلاموں کو میرے گھوڑے کی سیر کسو، میری سواری تیار کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھوڑے کی سیر کسی جا رہی ہوتی تھی، پوری زبور شروع سے لے کر آخر تک ذرا سی دیر میں پڑھ لیا گیا۔ مولا علی کی شان شامنے اس جملے کو حضور کی حدیث کو غور اس لیے کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ میں جب کسی نے پوچھ لیا، حافظ قرآن پڑھتے ہیں 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں، قاری قرآن پڑھتے ہیں مہینوں لگ جاتے ہیں، مفسر قرآن پڑھتے ہیں سالوں لگ جاتے ہیں۔ مولا کائنات آپ اتنی دیر میں پورا قرآن کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں ان کی زبانیں قرآن پڑھتی ہیں، علی جب قرآن پڑھتا ہے جسم کا خانہ قرآن پڑھتا ہے۔ ایک نعرہ رہ گیا، نعرہ غوثیہ۔ یہ دلیل ہے، نعرہ غوثیہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو غوث اعظم کا چاہنے والا ہے وہ چاروں یاروں کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے۔
منقبت پڑھی مولا علی تو دوسرا آدمی بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے مولا علی کی منقبت پڑھا اور صدیق اکبر چپ کر کے بیٹھو یار کیا تم نے لگا رکھا ہے میں نے کہا میں گانا لگا اس نے نعرے نعرے تو چاروں چارے لگا نعرے غوثیہ میں نے کہا تیرے کو نعرے غوثیہ لگا کر بتا رہا ہے کہ صدیق اکبر کا بھی ہونا یہ ہمارے ساتھیوں میں ذرا جو ہے کم لوگوں نے ثبوت دیا جو اپنے سنیوں کو بچاروں کو ملا وجہ پریشان کر دیا پوچھنے لگے قاری صاحب کیا اہل بیت کا تذکرہ نہ کرے یا مولا علی کی شان بیان نہ کرے میں نے کس نے کہا انہیں ایک تو اپنی منقبت پڑھی تو اور کہتا صدیق اکبر کی شان سناؤ خدا کی عزت کی قسم ہے ہم نے مانا ہے صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی حیدر اکرام تمام صحابہ کے ہم ماننے والے ہیں جب کبھی سلام کی بات آتی ہے صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں حالت کی بات آتی ہے فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں حالت کی بات آتی ہے عثمان غنی کا نام لیتے ہیں حالت کی بات آتی ہے حیدر اکرام کا نام لیتے ہیں پیسے تو کوئی لگ دے کوئی پیسے نہیں لگ جاتا زبان بڑی بھی کوئی نہیں رکھی زبان بڑی بھی کوئی نہیں رکھی دو گھنٹے تو ہم بول لیتے ہیں آدھا گھنٹہ آپ کو سبحان اللہ کا نکالو سبحان اللہ آپ کو ذکر میں شامل ہو جاؤ ساری برکت میں روٹی کر نہیں جانا چاہتا آپ کو بھی اللہ برکت دیتا یا کا ذکر ہے سبحان اللہ کس کا ذکر اللہ کا ذکر ہے جو سمجھ لو دم مارنے والے لوگ وہ بلا وجہ بابا بابا کرتے رہتے جو ہے کہ سمجھ کچھ کسی کو نہیں آتا اگر سمجھ آتا تو ایسے پاگلوں کی طرح نہ گھوم رہا ہو سمجھ کچھ نہیں آتا پھر بھی وہ بابا کر رہا ہو آپ کو تو سمجھ میں سب کچھ آ جاتا ہے کوئی بات ایسی جو سمجھ میں نہ آئی ہو ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی جملہ ایسا آئی نہیں کوئی سر پر نام پڑھائی میں نے کرمر کی بات کو کوئی بتائی نہیں میں نے فعال آئی معلوم میں کردار کو آپ کے سامنے کری نہیں کہ آپ یہ آگے کیا بات کر رہے ہو میں نے تو سادہ سی بات بتائی ہے کہ نعرہ غوثیہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے تینوں خلفاء کا ماننے والا ہے مولا علی کا بھی چاہنے والا ہے میرے دو غازیوں حیدر کرار نے جواب دیا لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو نئی زبان قرآن پڑھتی ہے علی جب قرآن پڑھائے اس کے جسم کا بال بال روح قرآن پڑھتا ہے ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں نے ماننا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے کہا بتا تو کیوں نہیں ماننا کہنے لگا اس لیے کہ ہم نے تو مولا علی نے میں نے پوچھ لیا کہ تو معراج مصطفیٰ بھی نہیں ماننا ہوگا کہنے لگا میں معراج کو نہ ماننا ہوگا حضور معراج میں تشریف لے گئے معراج کو نہ ماننا ہے تو یہ سوچ گا کیوں نہیں کہ معراج کے ایک دو چکر چھپی لگائے تو نہ مانے گا سلام نے جس قدر اہل بیت سے محبت کا اظہار میں سمجھتا ہوں اسی لیے فرمایا ہوگا حقیقت کو حضور جانے رب جانے اسی لیے فرمایا ہوگا کہ زمانے میں ایسے حالات آئیں گے تو میں بھی محبت کا کیونکہ ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں اور حضور علیہ السلام نے بالخصوص چار ہفتیوں کے لیے فرمایا ہے میرے اہل بیت ہیں شاید آپ کو یاد ہو وہ جو میں نے غزوہ خندق کا ذکر کیا تھا جو صحابہ کھود رہے تھے اکیلے حضرت سلمان فارسی کو رب نے کتنی قوت عطا فرمائی کہ وہ جب آدمیوں کے برابر کھود رہے تھے تو انصار صحابہ کہنے لگے سلمان ہمارا ہے ماجد کہنے لگے سلمان ہمارا ہے جھگڑا بڑھ گیا آقا نے پوچھا بات کیا ہے حضور سلمان ہمارا ہے ماجد کہے سلمان ہمارا ہے حضور نے فرمایا تمہارا ہے سلمان تمہارا ہے سلمان تو ہمارا ہے سلمان تو ہمارا ہے فرمائیے میرے اہل بیت ہیں
سلمان بھی آلے بیت کو چلو جی بات ہی ختم کر دیا یہاں تک فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے جو پرہیزگاری اختیار کرے متقی بن جائے فرمایا وہ بھی میرے آل بیت میں شامل تو جھگڑا لوگوں نے بڑا عجیب عجیب باتیں بنا رکھی ہے میں تو اتنی بات جانتا ہوں حدیث سنا رہا ہوں رکھا ہوں سبحان اللہ یہ حدیث سننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو اللہ ہمیں ہر مسلمان کو اپنے گھر میں بھی آل بیت کے ذکر کی بات سجانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی فرمایا جس نے حسین میری سے محبت کی ہے جو حسن حسین سے محبت تو اگر اس کو بڑھاتے چلے جائے جو حسن حسین کا ذکر کرے جو حسن حسین کا قرب حاصل کرے حضور کی حدیث اس بات کا دلیل ہے اور ان کی ذکر کی محفل سجانا آل بیت سے محبت کی دلیل ہے آل بیت سے محبت کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں رب نے فرمایا فذکرونی سبحان اللہ ماشاءاللہ کم نہیں کرو بنا ویسے بھی جو ہے کہ آج جمعہ مبارک کا بڑا مظلوم ہوتا ہے فذکرونی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں یہ سبق صحابہ کو یاد یہ سبق حسین کریمین کو یاد میدان کربلا میں شب عاشورا امام حسین قرآن پڑھ رہے ہیں ایک یزیدی آ گیا کہنے لگا حسین کیا کر رہے ہو آپ نے فرمایا کیا تجھے آواز نہیں آ رہی میں قرآن پڑھ رہا ہوں وہ یزیدی کہنے لگا اے حسین ہم نے پانی بند کر دیا ہم نے کھانا بند کر دیا تو پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے آپ نے فرمایا کھانا بند کر سکتے ہو پانی بند کر سکتے ہو حسین قرآن نہیں بند کر سکتے آپ نے میدان کربلا میں ثابت کر دیا فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں آج یہ اللہ نے اہتمام فرمایا ہے 61 ہجری میں واقعہ ہوا صدیاں گزر گئی مگر امام حسین کا تذکرہ اسی طرح ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم ذکر کرو کہ آج بھی وہ ہمارے درمیان موجود ہے اللہ نے ان کی محبت میں زندگی عطا فرمائے میرے دوستو ساتھیوں فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں میرے حسین نے تو اللہ کو ایسا یاد کیا ہے علی اکبر شہید ہو گئے مگر اللہ کو یاد کر رہے ہیں علی اکبر کے بعد حضرت قاسم حضرت عباس انصار کی باری آ گئی یہ حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت ام البنین کی کوکھ سے جنم لیا ہے بولو بولو سبحان
سبحان اللہ۔ حضرت عباس علمدار کا نام سنا ہے میں؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں، مگر حضرت فاطمہ کے پیٹ سے نہیں ہے، حضرت ام البنین کے پیٹ سے۔ حضرت عباس کے 3 بھائی اور میدان کربلا میں موجود تھے۔ حضرت عباس کی جو امی جان ہے ام البنین، ماں باپ نے تربیت ایسی کی تھی، جب حضرت علی سے نکاح ہوا گھر آئی، سیدہ زینب استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی تو ہاتھ جوڑ کر فرمایا سیدہ میں اس گھر میں تیری ماں نہیں بن کے تیری کنیز بن کر آئی ہوں، اس گھر کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ یہ وہ خاتون ہے، ان کا بیٹا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر وفا کا اعلان کیا اور کس طرح محبت کے ساتھ اپنی جان کو امام حسین کے قدموں پر قربان کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ سکینہ نے چچا سے پانی کا سوال کر دیا۔ حضرت عباس علمدار نے جب اجازت مانگی تو حضرت حسین کہنے لگے عباس تو میرا علمدار ہے، تو میری فوج کا علمدار ہے۔ اب بھائی فوج نہیں کدھر ہے؟ علی اکبر شہید ہو گئے، اونو محمد شہید ہو گئے، مسلم بن عقیل کے بیٹے شہید ہو گئے۔ اب بھتیجی نے کہا چچا پیاس لگی ہے تو مجھ سے اب نہیں رہا جاتا، مجھے اجازت دو میں نہر فرات پر جا کر پانی لے کر آؤں گا، مجھے اجازت دو۔ سید الجوانات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی ہے۔ حضرت عباس علمدار اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میرے برات پر پانی لینے پہنچ گئے ہیں، میرے برات پر اپنے مشکلے میں پانی بھر رہے ہیں، ہاتھ کے چلو میں پانی لیا، پینے کا ارادہ کیا۔ حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، کہا جب تک بھتیجی کو پیے چاہے پانی نہیں پیے گا۔ حضرت عباس نے مشکلہ بھر لیا ہے، مشکلہ بھر کر لے جا رہے ہیں۔ ادھر ابن سعد ظالم چلایا، کہنے لگا عباس کو جانے دینا، اگر یہ خیر پانی لے کر چلا گیا تو حسینی دوست ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اگر یہ ابن سعد کی بھول ہے، جب کی عزت کی قسم ہے، اگر پانی نہ بھی ملتا میرا حسین اتنا بہادر ہے، اگر چاہتے تو یزیدی لشکر نیست و نابود ہو جاتا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میدان کربلا میں حضرت عباس علمدار کا وہ بازو جس پر پانی کا مشکیزہ تھا، جب تن سے جدا ہوا دوسرے بازو پر مشکیزہ لیا، وہ بھی تن سے جدا ہوا، پھر اپنے دانتوں میں مشکیزے کو دبا لیا، مگر ظالموں نے جب اس پر بھی تیر مار دیا، حضرت عباس زخموں سے چور ہو کر جب اپنے گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، سید الشہداء حضرت امام حسین دوڑ کر گئے ہیں، حضرت عباس کے سر انور کو اپنی گود مبارک میں رکھا ہے، کہا چلو خیمے میں تمہیں لے چلو، کہا بھائی مجھے خیمے میں نہ لے کر جا، بولا کیوں؟ کہ بیٹی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا یا تو پانی لے کر آؤں گا یا جام شہادت نوش کروں گا، اب بغیر پانی کے جاؤں گا تو مجھ سے بیٹی سکینہ کا سامنا نہیں ہوگا۔ حضرت عباس نے جب جام شہادت نوش کیا
کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو گیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت عباس علمدار جب شہید ہو گئے، روایت کے الفاظ ہیں، مورخین نے لکھا حضرت امام حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا اور جس طرح کمر دکھ جائے ٹوٹ جائے اس طرح آپ اٹھے اور فرمایا کہ بھائی عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت عباس کی شہادت پر جملہ فرمایا بھائی عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے مگر قربان جاؤں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے گئے، آج اللہ نے ان کے ذکر کو بلندیاں عطا فرمائی۔ جب جب کربلا کا ذکر ہوگا حضرت عباس کا نام لیا جائے گا، جب جب تاریخ دہرائی جائے گی حضرت عباس کا ذکر کیا جائے گا۔ میرے دوستو ساتھیوں، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شب عاشوراء قرآن پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اسماء رب العالمین کو جب تارے شہید ہو گئے، میرے حسین میدان کربلا میں اس وقت بھی نماز جمعہ ادا فرما رہے ہیں۔ دنیا کو معلوم ہے اللہ اکبر کبیرہ کیسی نماز پڑھی ہے۔ آج ہم فجر کی نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، عصر پڑھی گھر چلے گئے، مغرب پڑھی گھر چلے گئے، عشاء پڑھی گھر چلے گئے۔ رب نے چاہا کوئی زمین پر ایسی نماز بھی پڑھے جو پڑھنے کے بعد گھر نہ جائے، بس قیامت کے دن اٹھایا جائے۔ کوئی ایسی نماز بھی تو پڑھے گا۔ آپ کو معلوم ہے حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ ساتھ جا رہے تھے بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے، احرام باندھا ہوا تھا۔ ایک صحابی رسول اپنے سواری سے زمین پر گر گئے، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، انتقال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا احرام کی حالت میں دفنا دو، اسی حال میں دفنا دو، قیامت کے دن یہ تلبیہ پڑھتا ہوا قبر سے اٹھ جائے گا۔ یعنی جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو میرے حسین میدان کربلا میں جب سر سجدے میں رکھا ہے اس وقت عین سجدے کی حالت میں آپ کے جسم انور سے آپ کے تن سر مبارک کو جدا کیا گیا ہے، سجدے کی حالت میں جان دی ہے، قیامت تک سجدہ ہی ہوتا رہے گا، قیامت تک سجدہ ہوتا رہے گا۔ ایسا سجدہ کیا کہ خون سے اپنے چراغ دین جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، پر کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جان لے، سجدہ کیا تو سر اٹھایا حسین نے، کیا تو سر اٹھایا حسین۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ کا ذکر میرے دوستوں سلسلہ جو ہے کہ ہمارا یہ محفل ذکر ختم خاطرات جو ہر مہینے ہوتا ہے، اور پیر علاؤالدین صدیقی رحمت اللہ علیہ جن کے وابستہ جن سے وابستگی والے لوگ یہاں الحمدللہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ہر ولی نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ پیغام تھا، آپ ان کے خطابات اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے ذکر میں ڈوب کر اس طرح خطاب کرتے تھے، وہ ایسا لگتا تھا وہ بیان کر رہے ہیں ذکر خدا بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ
اللہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ قیامت تک اب نبی کوئی دنیا میں نہیں آئے گا، تو اب وہ جو نبوت کا فیضان ہے وہ اللہ والوں کے دربار سے عطا کیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں نا، آپ دیکھ لیں، اتنی نمازیں لوگ پڑھتے، اتنی عبادت لوگ کرتے، مگر بندے کے اندر وہ بات پیدا نہیں ہوتی جو ولی کامل کے دربار میں بیٹھنے سے ہو جاتی ہے، جو ولی کامل کی نگاہ سے ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا، بغیر پیر کے اگر آدمی عبادتوں میں لگا بھی رہے نا، وہ اسے لذت نصیب نہیں ہوتی ہے جو مرشد کامل کے دست مبارک پر ہاتھ دینے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ بھائی میں تو اتنا جانتا ہوں، اگر مرشد کے بغیر منزل آسان ہوتی تو غوث اعظم تو مادرزاد ولی تھے، انہیں کسی کو اپنا مرشد بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، حسنی حسینی سید ہے، حسنی حسینی سید ہے کیا نہیں؟ آپ نے مہینوں مرشد کو تلاش کیا، پھر کہیں جا کے اللہ نے خواجہ عثمان ہارونی عطا فرمایا۔ خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ، یہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہے، ذرا پوچھو نا فخر الدین رازی سے، جنہوں نے برسوں تلاش کیا، پھر کہیں جا کے خواجہ نجم الدین کبریٰ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ علامہ اقبال نے اشارہ دیا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ جو تھے نا، یہ اپنے پیر کے دامن سے لگ گئے۔ امام راضی نے کہا مجھے مرشد اجازت دیجئے، تو مولانا علامہ اقبال نے اشارہ دیا کہ جیت گیا رومی، ہار گیا راضی، کیونکہ جو دامن سے لگا رہے جیت اسی کی ہوتی ہے، جو اپنے یار کے دامن سے لگا رہے جیت اسی کی ہوتی ہے، مرشد کے در سے لگا رہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ نسبتوں کے بڑے فیضان ہیں، زندگی بخیر رہی، 1.5 سال 2 سال یا 5 سال پہلے آیا تھا مجھے یاد نہیں ہے، اور 4-5 سال بعد میری حاضری ہوئی ہے، بلکہ یوں سمجھ لو قاری صاحب نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آئندہ مہینے کا جمعہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ہی بلا لیں، تو ماشاءاللہ آپ نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا کہ مجھے آج کی اس محفل میں موقع مل گیا، کیونکہ جو اللہ والوں کے دربار سے وابستہ ہوتا ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ کو ایک مثال دے، الحمدللہ ہمارے بڑی آخری مثال دے دیا کرتے تھے کہ جس عورت نے کبھی بچہ نہ جنا ہو تو اسے درد کا احساس نہیں ہوتا، احساس اسی کو ہوتا ہے جو مرحلے سے گزر چکا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے فضل و کرم دے، قادری چشتی ہمارا سلسلہ ہے، اس سلسلے سے وابستہ ہے، مرشد کامل کی وصال کو 1.5 سال ہی ہوا ہے، ان کی صحبت، ان کا فیض، ان کے ارشادات، ان کی زندگی، ان کی سیرت ہماری آنکھوں میں بسی ہوئی ہے، تو ہم جانتے ہیں اللہ والوں کے درباروں میں کیا شان ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، کسی سے بھی زندگی میں اگر اللہ توفیق دے نا، کوئی مرشد ضرور بنا، کوئی مرشد ضرور بنا۔ اب میں تو کہوں گا خواجہ علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے وابستہ ہو جاؤ، آوازیں بلند کرو یار، سبحان اللہ۔ میں تو مشورہ دے رہا ہوں، اگر جہاں آپ کا دل لگے وہاں جا کر کسی سے بیعت ہو جاؤ کہ بے پیرا ادھر ادھر آوارہ کی طرح گھومتا ہے، اور پیر والا جو ہوتا ہے جہاں بھی بیٹھ جائے پیر کی یاد میں ہو جاتا ہے، کہیں بھی بیٹھ جائے ان کے تصور میں ہو جاتا ہے۔ میرا محبت ہو سبحان اللہ۔ تو بے خود ماشاءاللہ قائد صاحب نے ایک دفعہ آپ کو خوش رکھے، اور یہ سمجھ لو کہ اس طرح پہ حجاب ہو کر اس لیے بات کر رہا ہوں، میرے بڑے پرانے ان سے دوستانے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ میرے نزدیک آئے، بیت کے نزدیک آیا، ہمارے درمیان اللہ نے قرآن کو واسطہ بنایا ہے، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، عجیب اللہ نے قرآن پڑھنے والا بنایا، تو قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے، اللہ نے ہم سب حافظوں کو اللہ ایک دوسرے سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو
والوں میں تھوڑی تھوڑی جھجک دیکھ رہا ہوں، مولویت کو ختم کرو، صوفیت کو لے کر آؤ، مولوی اپنی رعونت میں جھومتا نہیں ہے، صوفی یار کے عشق میں سرے بازار رقص بھی کرتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، کوئی دیوانہ نہیں کہے گا۔ پہلی مرتبہ واسطہ پڑا ہے، میرا مزاج مجھے زیادہ ہے، سارے ہاتھ اٹھا کر کے دو سبحان اللہ۔ آج تم مجھ سے محبت کا اظہار کرو، انشاءاللہ میدان معاشر میں اگر اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا میں کہوں گا مولا یہ وہ ہے جو تیرے محبوب کے ذکر میں مجھ سے محبت کا اظہار کیا کرتا۔ تو کریم تو کریم میرا نام تو آیا ہے کہ نہیں، میرا نام تو آیا نا۔ تو مجنوں والا واقعہ آپ کو یاد ہے جو میں نے سنایا جب میں مختصر کلپ تھا چھوٹا سا، میں نے کہا کہ وہ لیلا جب وہ خیرات بانٹ رہی تھی نا، مجنوں بھی اپنا پیالہ لے کر بیٹھ گیا، لیلا نے سب کو دیا اور مجنوں کو کچھ نہ دیا۔ مجنوں اٹھ کے رقص کرنے لگا، جھومنے لگا، جب دیوانہ ہے پاگل ہے، لیلا نے دیا کچھ نہیں، جھوم اتنا رہا ہے، تمہیں کیا خبر، اس نے یہ تو دیکھ لیا کہ مجنوں بیٹھا ہوا ہے، یہ تو دیکھ لیا اس نے مجنوں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے یہ رب کا کرم ہے، تو میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا ہنس کر قربان جاؤں یہ وہ شخصیت بیٹھی ہے اور کافی لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے براہ راست حضرت علاؤ الدین رحمت اللہ علیہ کا فیض حاصل کیا۔
اب یہ جانتے ہیں، یہ جو ہاتھ میں ہاتھ دے کر آئے نا، یہ جانتے ہیں کہ مرشد کبھی محبت بھری نگاہ سے صرف کہتے ہیں ہاں بھائی محمد عارف، بس مرید کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ مرشد نے نام تو لے لیا ہے، مرشد نے نام تو لے لیا ہے۔ تو آتے میں تجھے رکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ بہت کچھ سنانا چاہتا ہوں تو دل بھی، لیکن خیر کوئی بات نہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اور ماہانہ محفل ختم خواجگان ماشاءاللہ، اور جس طرح کہ ابھی آپ کو پتہ زلزلہ آیا آزاد کشمیر میں اور ادھر کافی عمارتوں کو نقصان پہنچا، تو پیر علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اہتمام، کیونکہ اللہ کے ولی مرتے نہیں تو بعد الوصال بھی حیات ہوتے ہیں، میں تو انہی کے زیر اہتمام کہوں گا۔ وہاں کالج اور ہاسپٹل ہے جس کو شدید نقصان وہاں پہنچا ہے، اور وہاں پھر بھی ماشاءاللہ جو ہے کہ کام ہو رہا ہے، علاج معالجے کی سہولتیں دی جا رہی ہیں اور مفت علاج کیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ذرا کہو یار سبحان اللہ۔ اور میں بڑا خوش ہوا بھائی صاحب اس بات کی، آپ نے یہ بتائی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، دیکھو معذرت کے ساتھ میں بھی یہی کہتا ہوں، کتنے مدرسے بناؤ گے بھائی، بہت مدرسے ہوئے ہمارے پاس، اب بناؤ تو یونیورسٹی بناؤ، آپ ہاسپٹل بناؤ، آپ ڈاکٹر بناؤ، قاری بناؤ، حافظ بناؤ، عالم بناؤ، اپنی یونیورسٹی ایسی بناؤ کہ وہ قاری حافظ آپ کی یونیورسٹی میں پڑھ کر آگے ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے۔ آپ کتنی مسجدیں بناؤ گے؟ اب بیچارہ عالم بن گیا، اتنا علم پڑھا، اس کو نوکری کوئی نہیں دیتا ہے، کہاں جائے، کیا کرے؟ کہ کوئی امامت کے بغیر کوئی جگہ ہی نظر نہیں آتی، یا پھر کوئی اپنا بھی دارالعلوم بنا کر بیٹھے۔ بہت ہو گئے دارالعلوم، میں تو سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ بناؤ تو پھر، لیکن یہ کام بھی میں سمجھتا ہوں کرنے چاہیے کہ ہماری علماء کی کوئی یونیورسٹی وہ بھی ہو جو میڈیکل یونیورسٹی ہو، جس میں عالموں کو داخلہ دیا جائے، عالم بننے کے بعد ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، بڑے بڑے اسکالر بنے اور بڑا علم حاصل کرے، مگر یہ کام ہم نہیں کر رہے۔ ماشاءاللہ یہ پتہ یونیورسٹی بنائی ہے، علماء کو تعلیم دی جاتی ہے، جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے کہ علوم دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید کامیابی اور برکت عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد ہماری تعمیر ہے، ہماری یہ بھی کافی عرصے زیر تعمیر ہی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ مسجد بھی جلد از جلد تعمیر ہو جائے۔ میں بس یہی سنیوں پر میں یہی سوچتا ہوں کہ ہم سنیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اگر یہ ادارہ کسی ابھی اور کے پاس ہوتا نا، آپ دیکھتے راتوں رات کتنی شاندار عمارت بن جاتی ہے۔ ہمارے جتنے نمازی حضرات ہیں الحمدللہ سارے قابل فکر ہیں، کچھ قانونی معاملات ہیں، اس بات سے ہمیں آنر ہے کہ مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے ہم کبھی کہیں چندہ مانگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں بھائی صاحب کہ انشاءاللہ مزید مجھے آپ نے بتایا کہ یہ تعمیرات اس وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ کچھ قانونی معاملات ہیں، انشاءاللہ عزیز اللہ نے چاہا، اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے ان قانونی معاملات میں بھی اللہ آسانی پیدا فرمائے۔ کہہ دو آمین، زور سے کہو۔ اور آج دعا کرو بس خاص طور پر کہ یا اللہ اس مسجد کے جو بقایا کام ہیں ماشاءاللہ وہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قانونی جو معاملات ہیں یا اللہ اس میں بھی آسانی پیدا فرما، کیونکہ یہ اندر کی بات تھی، قاری صاحب نے آج میری رہنمائی کر دی کہ یہ اس وجہ سے ہمارا کام رکا ہوا ہے۔ یقیناً انتظامیہ کے لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، تبھی تو یہ مسجد اتنی آباد نظر آ رہی ہے، ورنہ دیکھو بڑی بڑی مسجدوں میں گیا مگر رونق نظر نہیں آئی، مگر جب یہاں میں خطاب کر رہا ہوں تو ایک جو روحانیت اور نورانیت ہوتی ہے نا وہ اس محفل میں نظر آ رہی ہے۔ یہ خاص کر میں اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے کہ قاری صاحب کو بھی سلامت رکھے، اور ان کے انتظامیہ، ان کے معاونین، مسجد کمیٹی، مدرسہ کمیٹی، جتنے بھی حضرات ہیں جو جس طرح بھی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو مزید استقامت، ہمت اور برکتیں عطا فرمائے۔ زور سے بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، قاری صاحب کو بھی سلامت رکھے، اور چونکہ وہ آپ نے مجھے کہا نا کہ سورہ الرحمن کی چند آیتیں سنائیں، تو اصل میں وہ پڑھتے پڑھتے جو ہے نا میں کچھ کنٹرول میرا عجیب سا ہو جاتا ہے،
تو میں اس کے خطاب کے آخر میں پڑھ لیتا ہوں کہ پہلے یار خطاب کر لوں تو پھر قرآن بھی سناؤں ذرا کہے تو سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، تمام لوگوں کو سلامت رکھے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ سلسلے کا کام، دین کا کام، اسلام کے پرچم کو جو اللہ نے بلند فرمایا ہے ہمیں اس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. ختم ختم. کافی ہو گیا. مختصر سا سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھیں گے، سورہ علم نشر ایک دفعہ، قل هو اللہ شریف 3 دفعہ، باقی دعائیں حاجات جو پڑھتے ہیں 2 مرتبہ سب نے، تاکہ ماشاءاللہ کثیر تعداد ہے، 5 سے 7 منٹ کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے. اس کا بھی بڑا فیضان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قافي المهمات، اللهم يا قافي المهمات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا مفتح الأبواب، اللهم يا مفتح الأبواب، اللهم يا مفتح الأبواب، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا منزل البركات، اللهم يا منزل البركات، اللهم يا منزل البركات، اللهم يا دليل المتحيرين، اللهم يا دليل المتحيرين، اللهم يا دليل المتحيرين، اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، 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 أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا لطيف يا قوي يا عظيم، يا لطيف يا قوي يا عظيم، يا لطيف
صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت کو جاری و ساری رکھتے ہوئے ایک ہی آواز کے اندر آواز کے ساتھ آواز ملا کے یہ صدا لگائیے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اسی کیفیات کو جاری و ساری رکھتے ہوئے بلکہ اس میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہوئے ایک ہی آواز کے اندر کے صدا لگائیے اللہ 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 یا نبی سلام علیکہ